This is the national conference held in Pak China Center against the Israel. This is the venue, national conference. National conference against the Israel torture and this is in قائد ملت مولانا فضل الرحمان صاحب اور تقی عثمانی صاحب کا بےحد مشہور ہوں کہ انہوں نے اس قسم کی بین الاقوامی کانفرنس منعقد فرمائی اور ہمیں national conference بطور Palestine نمائندہ and اس میں Ummat مدد Muslim کیا تاکہ ہم responsibilities. اپنی خیالات کا اظہار کر سکیں. گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اس کانفرنس میں مدعو کیا اور ہمیں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے موقع دیا. آخر میں میں ایک دفعہ پھر اس بات کا اعادہ کرتا ہوں اور اپنی سپریم کورٹ بار کی طرف سے یہ بیان آپ سب کی نظر کرتا ہوں کہ ہم ہم فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور جس طرح صاحب آپ مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے پاکستان کے عہدیدار ہیں، تو آپ یہ بتا سکتے ہیں مجھے کہ اب تو عالمی برادری نے بھی اسرائیل کے خلاف جو ہے طبل جنگ بجا دیا ہے اور اس کی جنگ کو جو ہے انسانیت سوز اور انسانیت کے خلاف قرار دیا ہے. تو آپ ایک جو ہے کہ مذہبی جماعت سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور فلاحی جماعت سے بھی تعلق رکھتے ہیں، مسلم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن، تو اس موقع پہ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اس نیشنل کانفرنس ڈے پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ. نیشنل لیول کی یہ کانفرنس ہو رہی ہے جس میں پاکستان کے تمام مسالک کے جید علماء آج کے اس پروگرام میں آ رہے ہیں وہ اور اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور غزہ کے اندر جو قتل عام ہو رہا ہے اور جو انسانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے اس کے خلاف وہ صدائے احتجاج بلند کریں گے. آج کی جو کانفرنس ہے وہ اس حوالے سے ایک بہت بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ جو نوجوانوں کو رخ دیا ہے وہ علماء اکرام نے دیا ہے. نوجوانوں کی جو سمت کا تعین ہے یا پروڈکٹس کی بائیکاٹ ہے، اگر اس چیز میں علماء اکرام ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اور یہ اس چیز کو لیڈ کرنا شروع ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک منظرنامہ چینج ہو سکتا ہے. اور ہم یہ امید کرتے ہیں آج کے اس کانفرنس سے کہ ہمارے علماء اکرام ایک پورے دنیا سے مفتیان کو اس پاکستان میں بلائیں گے اور غزہ کے مسئلے پر ایک سیر اصل گفتگو ہوگی اور ایک ایسا فتوے کی صورت میں ایک ایسی چیز جو ہے نا وہ جاری کریں گے کہ آنے والے وقت کے اندر مسلم نوجوان فلسطین کے حوالے سے غزہ کے حوالے سے کیا کر سکتے ہیں اس کی راہ کا تعین کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں عالمی دنیا بھی اس پر چیخ رہی ہے اور یہ تو پوری طرح جو ہے نا اسرائیل کا چہرہ عیاں ہو چکا ہے اور اس کے پس پش ٹرمپ تھا اور وہ بھی اب کھل کے سامنے آ گیا ہے کہ کس طرح وہ غزہ کا مخالف. میں آپ کی ایک بات کی تصدیق کر دوں، یعنی تصحیح کرنا چاہ رہا ہوں میں، وہ یہ کہ چیخ نہیں رہی ہے، انہوں نے پابندیاں عائد کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے. لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مسلم ائمہ میں، چاہے وہ پاکستان میں ہو کہیں اور ہو، بہت کم لوگ یعنی آٹے میں نمک کے برابر لوگ جو ہے اس پہ آواز اٹھا رہے ہیں. آپ بھی عہدیدار ہیں پاکستان کے، تو آپ اپنی جو ہے پوائنٹ آف ویو کیا کہنا چاہتے ہیں اس پہ؟ ہم تو ایک اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے، اپنی وسعت کے مطابق ہر تنظیم کر رہی ہے. ٹھیک ہے. ہم نے جو یہ سلسلہ سٹارٹ کیا ہے اس میں سب سے پہلا جو انیشیل سٹیپ ہے وہ پروڈکٹس کی بائیکاٹ. اچھا. ہم نے ملکی لیول پر اس کی پروڈکٹس کی بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے اور بائیکاٹ کو اس صورت میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ متبادل جو ہے نا برانڈز کو لانچ کیا جائے اور ہم اپنی اس تاجر کمیونٹی سے گزارش کریں گے کہ کب تک آپ اس اسرائیلی مصنوعات کو استعمال کریں گے اور جب وہ ظلم کریں گے تو ہم بائیکاٹ کا اعلان کریں گے. تو بہتر یہ ہے کہ اپنی مصنوعات کو پروموٹ کیا جائے، اپنی پاکستان کی مینوفیکچرنگ جو چیزیں مینوفیکچر ہو رہی ہیں ان کو پروموٹ کیا جائے. بلکہ ہم تو یہاں تک
آج کی کانفرنس میں بھی ہم نے یہ بطور اپنی تنظیم مطالبہ رکھا ہے کہ جس طرح فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، انسٹاگرام ہے، اور یہ جو میٹا یہ جو لیڈ کر رہے ہیں اور مطلب اس کو جو چلا رہے ہیں، یہ بھی ایک یہودی کمپنی ہے، تو ان کو بھی جو ہے نا تو اس کے متبادل بھی ایک آئی ٹی کے ایسی ایپس کمیونیکیشن کے حوالے سے لانچ کی جائیں جس کا فائدہ آنے والے وقت میں ہمیں ہوگا. اور اس چیز سے ہمیں بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستان ہمیں اسرائیل فلسطین کے جاری ظلم کے حوالے سے ہمیں یہ سیکھنا ضرور چاہیے کہ ہمیں اپنی منصوبہ بندی کرنی چاہیے. آج اگر ان پہ ظلم ہو رہا ہے تو کل یہ ظلم ہم پر بھی ہوگا. تو ہمیں اپنے باصلاحیت نوجوان پاکستان کے اعلیٰ عہدوں پر، پاکستان کی سیاست کے اندر، بیوروکریسی کے اندر ایسے محب وطن اور اسلام اور اپنے مسلمانوں کے ہمدرد لوگ پہنچانے چاہیے اور تعلیم کے ذریعے، تاکہ وہ کل اگر پاکستانیوں پر یا امت مسلمہ پر کوئی مشکل وقت آئے تو یہ آج کل کے حکمرانوں کی طرح خاموش نہ بیٹھے بلکہ وہ کردار ادا کر سکیں. تھینک یو سر.